آپ اپنا ٹائم بچا کے وہ 20 ٹاپ جو مسٹ ہر مسلمان جو مدینہ منورہ آئے اس کو ان جگہوں کی زیارت کرنی چاہیے اور ترتیب کے ساتھ، تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ سکے۔ اور یہ وہ 20 زیارتیں ہیں جو کہ آج بھی موجود ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ڈائریکٹ جو ہے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسجد نبوی کے احاطے میں جو زیارتیں ہیں وہ کریں گے۔ سب سے پہلی زیارت جو آپ نے کرنی ہے وہ روضہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو دو صحابہ ہیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اس کے لیے آپ نے تشریف لانا ہے، اور بغیر نماز کے اوقاتوں کے ہر وقت اوپن ہوتی ہے۔ آپ جب زیارت پر تشریف لائیں تو آپ کے پاس کچھ تھیلی ہونی چاہیے جس میں آپ اپنے جوتے رکھ سکیں، تاکہ آپ کسی کے کپڑے خراب نہ کریں اور نہ ہی آپ یہاں پہ کوئی بے ادبی کے مرتکب ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ یہ میرے پاس ہے، بسم اللہ۔ اس کو ایسے میں نے بند کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے اس طرح لیفٹ ہینڈ میں ہوگی۔ اب اس سے کیا ہو، کسی کپڑے خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف ہوگی ان جوتوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے جائیں تو سارا راستہ جو ہے درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ جب آپ قبر مبارک کے بالکل سامنے پہنچ جائیں، جہاں پہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے اور آپ کو سامنے اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے آ کے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ جب تھوڑا آگے جائیں گے تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے واجہ شریفہ میں، تو وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے السلام علیک یا خلیفۃ الرسول ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ان کے بعد آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح آپ یہ سلام پیش کر کے پھر باب بقیع سے باہر نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام پیش کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اپوائنمنٹ ہو ریاض الجنہ میں تو 2 نفل نماز وہاں پہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا ہے کہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو وہاں پہ ضرور نفل نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو نسک اپلیکیشن سے اپوائنٹمنٹ ضرور لینا ہے جی۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جہاں پہ آپ نے مسٹ زیارت کرنی ہے، اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیارت کے لیے تشریف فرماتے تھے اکثر، اور راتوں رات بھی آتے تھے آپ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور وہ ہیں اہل بقیع، بقیع غرقد، جہاں پہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی یہاں پہ مدفون ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ وہ بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ تو اس کی جو زیارت ہے یہ صبح فجر کی نماز کے بعد اوپن ہوتی ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد اوپن ہوتی ہے مردوں کے لیے، اور آپ یہاں پہ آ کے زیارت کر سکتے ہیں۔ 363 نمبر گیٹ سے آپ نے آنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے فوراً ہی یہاں پہ انٹری دے دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس فجر کے ٹائم نہیں ملا تو عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ یہاں پہ آ کے اہل بقیع کی، جہاں پہ 10,000 سے زیادہ صحابہ اور علماء کرام اور آل بیت اطہار جو ہے جہاں پہ مدفون ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ زیارت کے لیے۔ بقیع غرقد کے بعد جو اہم زیارت جو کہ آپ پیدل کر سکتے ہیں مسجد نبوی کے 310 نمبر گیٹ سے نکلتے ہوئے فوراً، یہ مبارک جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عید کی نماز اور نماز جنازہ اور بارش کی دعا کے لیے جو نماز پڑھاتے تھے، صلاۃ الاستسقاء جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑھاتے تھے۔ ایسے ہی کسی ایک دن بہت سخت دھوپ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز استسقاء پڑھا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے سایہ کیا، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ مطلب بادل والی مسجد رکھا گیا بعد کے زمانوں میں۔ تو یہاں پہ آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں یہاں پہ، بلکہ فرض نماز وہ بھی ادا ہوتی ہے، اور مسجد نبی کا 310 نمبر گیٹ یہ بالکل اس کے ساتھ ہے۔ مسجد غمامہ کے بعد آپ نے آنا ہے، یہ ہے مسجد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور مسجد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یہاں پہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں نماز عید جو ہے یہاں پہ ادا کی تھی، کیونکہ یہ سارا ایریا جو تھا کھلا میدان تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زوار کرام مسجد میں موجود ہیں، بالکل مسجد غمامہ کے ساتھ ہے، سامنے مسجد غمامہ ہے، اس طرف مسجد نبوی ہے، اور ساتھ ہی مسجد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد سامنے جو مسجد ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس طرف جو ہے ان بلڈنگوں کا پیچھے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس طرف ہے مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے ضروری آ کے ان سب مساجد کی زیارت کرنی ہے، وہ بھی آن واک، کسی بھی ٹائم آپ آ سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پرائیویٹ کار ہو اور آپ نے مدینہ کی زیارت کرنی ہو تو ہم
जिस रूट से मैं आप सबको ले जाऊंगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप मैक्सिमम ज़ियारतें जो है वो आप एक ही दिन में कुछ घंटों के दौरान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस रूट से। ये है रूट, इसका नाम है सुल्ताना रोड, इस तरफ जा रहा है। और ये वाला जो रूट जा रहा है इसको बोलते हैं सईद अश-शुहदा, तरीक़ सईद अश-शुहदा। हमने ये वाला रूट इख्तियार करना है और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस रूट पर हमें कितनी ज़ियारतें मिलेंगी और किस तरह जो है हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं इस तरह ये वाला रूट इस्तेमाल करके। तरीक़ सईद अश-शुहदा पर चलते हुए आपको सामने एक सिग्नल आएगा। सिग्नल के बाद आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा जिसका नाम है मुहत्तत अल-इस्तिहलाक। उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको ये मस्जिद मिलेगी 2 क़ुब्बों वाली, इसका नाम है मस्जिद अद-दिर। मस्जिद अद-दिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद की तरफ तशरीफ़ फरमाते हुए यहाँ पे जुमे के दिन क़ियाम फरमाया और आपने यहाँ पे असर, मगरिब, इशा की नमाज़ें पढ़ी जुमे के दिन और फिर आप ग़ज़वा उहद के लिए तशरीफ़ ले गए थे। अद-दिर बोलते हैं जो आप कोई ऐसा लिबास पहने जिससे अपने आप को दुश्मन के वार से बचा सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो दिर था उस वक़्त, जो आई थिंक ज़िरा बोलते थे उसको, वो आपने यहाँ पे पहनी थी और यहाँ पे आपने रात का क़ियाम भी फरमाया था। और यहीं से 300 मुनाफिकीन जो है वापस लौट गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ हफ्ते के दिन सुबह यहाँ से निकले थे और उहद पहाड़ की तरफ तशरीफ़ ले गए थे। इसके बाद नेक्स्ट ज़ियारत है एक और मस्जिद जो कि इसी से भी रिलेटेड है, आइए चलते हैं उस तरफ। जी, उसके बाद वाली ज़ियारत जब आप इसी रास्ते पर चलते हुए आएंगे तो कोई 300-400 मीटर के बाद एक और मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल-मुस्तराह। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद से वापसी पर आपने रात का क़ियाम फरमाया और यहीं पे मरीज़ों की तीमारदारी की। इसी रूट पर चलते हुए फिर यहाँ से आपने राइट ले लेना है और आप इस तरह चले जाएंगे किंग फहद रोड के ऊपर। लेफ़्ट नहीं जाना बल्कि राइट जाना है। जब आप किंग फहद रोड पर आएंगे तो सामने आपकी मस्जिद नबवी है। हमने पहला यू टर्न लेके पीछे आना है उहद पहाड़ की तरफ। जी, उसके बाद आपने आना है यहाँ पे सईद अश-शुहदा की, जहाँ पे क़ुबूर हैं सहाबा किराम की जो जंग उहद में शहीद हुए थे। आप कहीं भी इसके आसपास जो है गाड़ी पार्क कर सकते हैं, पार्किंग हर तरफ से अवेलेबल है। गाड़ी पार्क करके आप आराम से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे सहाबा की क़ुबूर हैं, आपने यहाँ पर आके सलाम पेश करना है। अस्सलामु अलैकुम अहलद-दियार मिनल मुअमिनीन अंतुमुस्साबिकून व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। ये आपने आके यहाँ पे सलाम पेश करना है। इसका मतलब ये है कि अहले ईमान, आप पर सलामती हो, आप लोग अल्लाह पाक की तरफ हमसे पहले चले गए हैं, हम अल्लाह पाक की मर्ज़ी से आप लोगों के पीछे लौट के आ रहे हैं। हम अल्लाह पाक से आपके लिए और अपने लिए जो है आफ़ियत तलब करते हैं। सहाबा किराम पर सलाम पेश करने के बाद आप इस छोटी पहाड़ी के ऊपर आ सकते हैं और ये भी एक मतलब है कि सीरत से मुताल्लिक़ पहाड़ी है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के वक़्त 50 तीर अंदाज़ों को इस पहाड़ी के ऊपर मुकर्रर किया था कि यहाँ से आप लोगों ने किसी भी हाल में नहीं हिलना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत से मुसलमान जो ज़ुवार किराम हज के लिए आए हुए हैं वो सारे इस पहाड़ी की ज़ियारत के लिए इस पहाड़ी के ऊपर मौजूद हैं। और आप ऊपर उस चोटी पर जाके पूरे मदीने का भी मनाज़र देख सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम अगर आपने मनाज़र देखने के लिए आना है तो फिर फजर के बाद भी बेस्ट है और जो मगरिब से थोड़ा पहले है। और रात को एनी टाइम जब आप आएंगे तो आपको सारा मदीना जो है जगमगाता हुआ नज़र आएगा इस पहाड़ी के ऊपर से। शुहदाए उहद के बाद आप यहाँ उहद पहाड़ के इस दामन में तशरीफ़ लाएंगे महल्ले के अंदर से। इस जगह की लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप यहाँ पे बआसानी पहुँच सकें, लेकिन तरतीब आपने यही फॉलो करनी है। यहाँ पे एक मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद वाले दिन ज़ोहर और असर की इकट्ठी नमाज़ पढ़ी थी और यहाँ पे कुरान शरीफ की आयत भी उतरी थी। जी, उसके बाद आप लोगों ने ज़ियारत करनी है बाग़ सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की, जो उन्होंने वक़्फ़ किया था मुसलमानों के लिए जब पानी की ज़रूरत थी। तो ये मेरे सामने आप ये बाग़ है और वो कुआं है जिसको बि'r रूमा कहा जाता है। अगर सामने आपको यहाँ पे जो कच्ची दीवार नज़र आ रही है इसकी बैक साइड पे कुआं है। इंशाल्लाह अभी काम जारी व सारी है, ये भी कुछ अरसे तक सब ज़ुवार किराम के लिए जो है खुल जाएगा। और अगर आपने बीच में कोई ज़्यादा स्किप करनी है तो आपने इस शेड्यूल में जो जिस तरह मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपने उसके बाद वाली ज़ियारत को फॉलो करना है, क्योंकि ये रूट ही इसी तरह बना हुआ है। जो पहली दफ़ा आते हैं मदीना उनके इल्म में नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि पहले मस्जिद क़ुबा चले जाते हैं, फिर शुहदाए उहद चले जाते हैं, फिर क़िबलतैन की तरफ आते हैं, फिर जो है वो मज़रात अल-आलिया पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से वापसी पर जो है सबा मसाजिद की तरफ। तो मतलब उनका टाइम जो है सारा रोडों के ऊपर ज़ाया हो जाता है। अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करेंगे और ये रूट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आप मैक्सिमम ज़ियारतें जो है
کم سے کم ٹائم میں کر سکیں گے۔ بئر روما کے بعد آپ تشریف لائیں گے مسجد قبلتین کی زیارت کے لیے۔ مسجد قبلتین مطلب 2 قبلوں والی مسجد، جہاں پہ صحابہ کرام نے ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی تھی۔ اس کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلی ویڈیو اپنے چینل پر بنایا ہوا ہے، اگر آپ مسجد قبلتین زبیر ریاض سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ اور یہاں پہ آ کے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر بھی لیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ مسجد قبلتین کی زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخی طور پر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اسی وقت جو ہے ہجرت کے دوسرے سال سے جڑی ہوئی ہے۔ مسجد کے اندر جو مین دروازہ ہے اس کے اوپر ایک نشان دیا گیا ہے، جو کہ مسجد اقصیٰ کی طرف جو قبلہ تھا اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ رخ جو ہے وہ اس طرف تھا، لیکن یہ نشاندہی کے لیے صرف یہاں پہ ایک نشان دیا گیا ہے۔ اور اس طرف اگر آپ دیکھیں جو آج کل کا جو نیا تو نہیں، ابھی 1400 سال ہو گئے ہیں، جو قبلہ چینج ہونے کے بعد اس طرف پھر رخ ہو گیا تھا مسجد الحرام کی طرف۔ مسجد قبلتین سے نکل کر یہاں پر ایک قبرستان ہے، یہ جو آپ کو سفید دیوار نظر آ رہی ہے اس کی بیک سائڈ پہ یہ قبرستان ہے بنی سلمہ کا، اور یہ صحابہ کرام کی ایک قوم ہے جو کہ کچھ یہاں پہ شہداء احد جو ہیں وہ بھی مدفون ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ بنی سلمہ ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں 7 مساجد، جہاں پہ غزوہ خندق کے لیے مین کیمپس لگائے گئے تھے مسلمانوں کے لیے، اور یہاں پہ 7 مساجد بنائی گئی تھی تقریباً جنگ کے 80 سال بعد عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ کے گورنر بنے تو انہی کے تھرو 5 ہجری میں جب کفار مکہ باقی عرب قبائل کو ساتھ ملا کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اس طرف سے خندق کھدوائی تھی، تو یہاں پر صحابہ کرام کا پڑاؤ تھا، تو جن صحابہ کے پاس کمانڈ تھی اور ان کا پڑاؤ جہاں جہاں پہ تھا وہاں پہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں یہاں پر مساجد بنوائی۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا خیمہ یہاں پر تھا، اور یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سعد بن معاذ اور عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ بالکل سامنے پہاڑ کے اس طرف ہے۔ ہمارا کام ہے اس مسجد کے ساتھ، یہ وہ مبارک جگہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 3 دن لگاتار دعا مانگنے کے بعد بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی تھی، اور اس کا نام ہے مسجد الفتح۔ تو آئیے اس کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ تو آپ نے جب آنا ہے، اس وقت ہم مسجد فتح کے پاس پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دوران اپنا خیمہ جہاں پہ لگوایا تھا، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے، اور ایک اور ہے آگے اس طرف، سامنے آپ کو احد کا پہاڑ بھی نظر آ رہا ہوگا، اس سے پہلے ایک اور چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو پہاڑ الرایا بولا جاتا ہے، مطلب جھنڈے والا پہاڑ، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا جو ہے وہ گاڑا تھا جنگ کے دوران، اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے رہے ہیں، لیکن جو فتح کی خوشخبری تھی غزوہ خندق کے وقت وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ غزوہ خندق سے جڑی ہوئی ایک اور جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزہ ہوا تھا غزوہ خندق کے وقت، اور یہاں پہ اس علاقے میں گھر ہوتا تھا حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کا، اور جب مسلمان بہت سخت بھوک سے نڈھال تھے تو 2 سے 3 بندوں کا جو کھانا تھا وہ پورے 1000 کے لشکر کو یہاں پر کافی ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسجد بنی حرام یہاں پہ بنائی گئی ہے، اس کی لوکیشن بھی انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی ویڈیو کے، اور یہاں پہ بھی آپ 7 مساجد کے بعد اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ جی اب ہم ایک اہم زیارت پر آئے ہیں، لیکن یہاں پہ 2 چیزیں بتانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک تو اس کا راستہ تھوڑا سا مشکل ہے، اور دوسرا یہ ایک پرائیویٹ باغ کے اندر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں پر جو مہاجرین صحابہ ان سے پہلے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے ان کا پڑاؤ یہاں پر تھا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مہاجرین صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں سے پانی بھی پیا، اس کو بولتے ہیں بئر الحجیم اور مسجد الحجیم۔ یہ آپ مسجد کے مناظر دیکھ رہے ہیں، مسجد کے سامنے ایک کنواں بنا ہوا ہے جو کہ اس زمانے کا نہیں ہے بلکہ بعد میں بنایا گیا۔ اس زمانے کا کنواں جو تھا وہ اس اطراف میں تھا، تھوڑا سا آگے جا کے، جو کہ آج کل وہاں پہ کچھ گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ہم اس کو آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ ہمارا ہجرت کا سفر انشاءاللہ ایک پورا سلسلہ آنے والا ہے، ربیع الاول میں اللہ نے چاہا تو کمپلیٹ ریکارڈڈ ہو چکا ہے اور ایڈٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ، اس میں پھر آپ ان ساروں کی جو تفاصیل ہے جان سکیں گے، مطلب اس مسجد اور کنویں کے حوالے سے۔ فی الحال میں اس کو آپ کو باہر سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے انٹر کیسے ہونا ہے۔ یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں آپ کو جو اس زیارت کی لوکیشن ملے گی وہ آپ کو یہاں تک لے کے آئے گی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا تو آپ کی انٹری وہاں سے ہوگی یا آپ کی انٹری وہاں سے ہوگی، اور یہ جو سامنے سارا رنگ روڈ ہے، اور ہمارے اس طرف تھوڑا دور جو ہے مسجد قباء ہے۔
آپ جب یہاں پر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرائیویٹ جگہ ہے، تو یہاں پہ یہ چھوٹا سا دروازہ ہے، اس دروازے سے جیسے آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ نے بالکل سیدھا چلتے جانا ہے، سیدھا جا کے لیفٹ جیسے ہی مڑیں گے تو آپ کو یہ مسجد نظر آ جائے گی۔ صبح سے لے کر مغرب تک یہ جگہ کھلی ہوتی ہے، آپ یہاں پہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں اس جگہ کا۔ بائی دی وے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی تھی۔ اس وقت آج کی زیارتوں میں سے مسجد نبوی اور روضہ مبارک اور ریاض الجنہ کے بعد سب سے اہم زیارت ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن جب آپ مدینہ میں ہوتے یہاں پہ تشریف فرماتے، اور آپ اہل قباء سے ملاقات بھی کرتے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو آپ نے یہاں پہ 3 راتیں یا 3 دن قیام کیا تھا۔ وہ جگہ بھی آپ کو انشاءاللہ مسجد قباء کے بعد ہم دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غزوہ تبوک کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی گھر سے طہارت کر کے آئے اور قباء میں نماز پڑھے اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اس کی جو مکمل تفاصیل ہے میں نے 17 منٹ کی ویڈیو میں آج سے کوئی 3 سال پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر بیان کی ہے کہ کیوں یہ نوبت آئی اور یہ کب ہوا اور کیسے ہوا، اور قرآن شریف میں کون کون سی آیات اس کے حوالے سے نازل ہوئے ہیں۔ تو آپ مسجد قباء زیارت زبیر ریاض سرچ کر کے تفاصیل وہاں سے جان سکتے ہیں۔ آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو یہ زیارتیں نصیب فرمائیں۔ مسجد قباء کی زیارت کے بعد آپ نے مسجد قباء کے باہر محراب کے ساتھ یہ والا جو مینارہ ہے اس کی زیارت کرنی ہے۔ یہاں پر گھر تھا حضرت سعد بن خیثمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا، جہاں پر آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم پہ ان کے گھر پر تشریف فرماتے اور یہاں پہ آپ وفود کا استقبال کرتے، اور رات کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ والی جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گھر تھا حضرت کلثوم ابن الہدم رضی اللہ عنہ کا، یہاں پہ آپ ان کے گھر رات گزارتے جب تک کہ آپ مسجد نبوی کی طرف کوچ کر گئے۔ تو 3 راتیں یا 3 دن آپ پیر کے دن پہنچے، جمعے کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تھے۔ مسجد قباء ہی کے پاس یہاں پہ ایک کنواں ہوتا تھا جس کا نام تھا بئر عریس، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اکثر تشریف فرماتے، اور ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما رہے تھے تو آپ نے یہاں پہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں یہاں پر تشریف فرماتے اور یہاں پر وضو کرتے، اور جب ایک دن وضو کر رہے تھے تو جو مہر مبارک تھی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام لکھا ہوا تھا وہ اس کنویں کے اندر گر کے گم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد اس کا نام بئر الخاتم مطلب انگوٹھی والا کنواں رکھا گیا تھا، اور یہ بھی بالکل جو ہے مسجد قباء کے ساتھ ہے، اس کی بھی آپ نے زیارت لازم کرنی ہے۔ اور اسی طرح مسجد قباء کے پاس ہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہاجرین اور انصار نے مل کر استقبال کیا تھا ہجرت کے وقت، اور یہ ہے وہ باغ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب دھوپ پڑ رہی تھی تو انہوں نے چھاؤں کی تھی۔ اس کو بولتے ہیں مزرعۃ المستغل، جو کہ زوار کرام کے ایک اچھے تجربے کے لیے دوبارہ سے اس کے جو ہے سارا صاف کیا جا رہا ہے اور رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم تک یہ اوپن ہو جائے گا زیارت کے لیے، بالکل مسجد قباء کے شرقی حصے کی طرف ہے، یہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ جب یہ کھل جائے گا تو اس کی آپ کو زیارت کروائیں گے، لیکن آلریڈی میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس باغ کے اندر کئی دفعہ، تو وہ آپ میرے چینل پر یوٹیوب پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد قباء اور اس کے آس پاس کی زیارتوں کے بعد ہم آئیں گے مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ سیرت کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو آپ جمعے کے دن وہاں سے نکلے مسجد قباء سے، اور جب یہاں پہ پہنچے تو یہاں پہ قبیلہ بنی سالم رہا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قباء میں 4 دن ٹھہرے تو آپ ہمارے پاس بھی کچھ ٹائم گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جمعہ کی جو پہلی نماز تھی مدینہ منورہ میں وہ یہاں پہ پڑھائی تھی۔ اس مسجد کا نام مسجد بنی سالم اور مسجد الوادی تھا، لیکن بعد میں مسجد جمعہ مشہور ہو گیا۔ مسجد جمعہ سے نکلتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آپ کو ایک اور مبارک زیارت ملے گی۔ ایک صحابی عتبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ جب بڑی عمر ہوئی تو ان کی نظر جب چلی گئی تو وہ مسجد نہیں جا سکتے تھے نماز پڑھنے کے لیے جب بارشیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ ایک وادی تھی۔ ان کے گھر اور مسجد جمعہ کے درمیان جو ہے پانی جب زیادہ بہا کرتا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ آئیں میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میرے ساتھ اور بھی جماعت ہو تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکوں۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بھائی مہاجرین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ تو بالکل مسجد جمعہ وہ رہی
اور ساتھ ہی یہ ان کا گھر ہے، یہاں پہ آپ آ کے اس گھر کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نماز پڑھائی تھی۔ مسجد جمعہ کے بعد آپ نے زیارت کرنی ہے بئر غرس کی۔ بئر غرس وہ کنواں ہے جس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اس کنویں کے پانی سے 7 ڈول پانی بھر کے غسل دینا، اور یہ وصیت آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ اور اس کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی تھی پہلے کچھ عرصہ کہ یہ جنت کا کنواں ہے، اور آپ نے پھر یہاں پر آ کے لعاب مبارک اور شہد مبارک اس کنویں میں انڈیرا تھا، اور یہاں پہ آپ آ کے اس کی زیارت کر کے اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے مزرعۃ الفقیر، جہاں پہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایز اے غلام کام کرتے تھے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے پودے جو ہے ان کی آزادی کے لیے اس زمین میں گاڑے تھے، تو اس کے بعد ان کو آزادی ملی تھی۔ اس کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلی ویلاگ آلریڈی میرے چینل پر بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ کنواں جہاں پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کام کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ ہے وہ سارے باغات جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے جو ہے 300 کھجور کے درخت لگائے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آزادی کے لیے۔ ختامھا مسک، ہم نے شروعات کی تھی سب سے پہلے زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک مسجد نبوی سے، اور آخری زیارت ہماری آج کے سفر میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں جو باغ تھا مزرعۃ العالیہ، اور یہ باغات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ ہوئے تھے۔ 7 باغات تھے جو کہ ایک یہودی صحابی تھے سیدنا مخیرق رضی اللہ عنہ جو کہ غزوہ احد کے شہید ہیں،